اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا، کیونکہ آج کل جو نا ایتھکس جو نا وہ کنسپٹ والے مطلب ایتھکس کا جو کنسپٹ ہے نا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے نا اپنی اسلامک تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ایتھکزم تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم شروع سے قرآن، حدیث اور دیگر جو نا اچھی کتابیں اگر ہم پڑھ لیتے اسلام سے ریلیٹڈ، جو ایتھکس جو نا مسلمانوں کے اندر جو نا ایتھکس کو جو کنسپٹ ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اسلام نے شراب کو حرام کر دیا اور لنڈیوں کو حلال کر دیا۔ میں اپنے ایک نظریہ آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز پر کیا سختی سے منع کر دیا، کیونکہ اس دور میں نا لوگ بڑا غریب ہوا کرتے تھے، تو جو نا جو غریب لوگ غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، ان میں مرد بھی ہیں، عورت بھی شامل ہیں، تو وہ عورتیں جو نا وہ شادی کر کے لے جانے کی، جو ان کے پاس جہیز نہ ہونے کی وجہ ان کی شادی مطلب نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے جب ان کو بھی خواہشات ہوتے ہیں تو اس لیے خداوند کریم نے ان کی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وہ کسی یعنی بازاری عورت نہ بننے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے لنڈیوں کو شاید یعنی حلال کی ہوگی۔ میں آپ کو جو مطلب کنسپٹ بتا رہا ہوں، تو مزید ہم سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ حضرات آخری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ صرف دل ہی میں بولتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں۔ اہل سنت کے ہاں وہ کمزور روایتیں ہیں، لیکن خروج بالسنعی، خواہ وہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں یا ایسے نکلیں، یہ دونوں طریقے ان کے ہاں بھی جائز ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے ادھر، جو مفتی اعظم ایران ہے ان کے پیچھے ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب نے کہا، میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ سلام پھیر کے نماز مکمل کریں یا یوں کر کے نماز مکمل کریں، یہ نماز سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اسے خروج بالسنعی ہی کہتے ہیں۔ ویسے حنفی تو بڑی ایک ولگر قسم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خود ہوا خارج کر کے بھی اگر نماز سے نکلے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو دیوبندیوں بریلویوں سے کہیں کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہوا خارج خود کر کے نماز مکمل کرے تو نماز مکمل ہے، تو شیعہ کے پیچھے نماز مکمل نہیں ہے، وہ تو پھر بھی تکبیر کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے بزرگ تو یہ لکھ کے گئے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، تو یہ ضد پکڑی ہوئی ہے۔ باقی کچھ چیزیں مطلب دونوں طرف موجود ہیں، مثلا یہ اکثر شیعہ کی اذان کے اندر آپ سنتے ہیں حی علی خیر العمل، تو یہ پورے چیپٹرز ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبری البیہقی میں، عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے امام زین العابدین اور باقی ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے ساتھ یہ بھی پڑھوایا کرتے تھے اذان کے اندر، حی علی خیر العمل، یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے جواز کی حد تک۔ ہاں، باقی جو انہوں نے وہ سیدنا علی کے حوالے سے وہ بدعت شامل کی ہوئی ہے، وہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تمام انبیاء کے مشہور واقعات 10 محرم والے دن ہوئے؟ دیکھیں، جو احادیث میں ملتا ہے وہ تو ایک ہی واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ 10 محرم کے دن فرعونی ڈبوئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں اور ہماری بھی تاریخ کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یونس علیہ السلام کو بھی 10 محرم کو نجات ملی۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام کے بھی جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ 10 محرم کے دن کوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری امت میں تو 10 محرم کے دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے وہ سب کو ڈومینیٹ کر دیا۔ ہمارے لیے تو اب 10 محرم ایک سمجھنے ایک غم کی علامت بن چکا ہے۔ ادروائز اس سے پہلے جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے مومنین کے اعتبار سے پازیٹیو، وہ 10 محرم کے دن رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو بخاری مسلم میں ہی آ گئے،
تو باقی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے آپشن دے دی، جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے. بعض صاحب نے عرض کی کہ یہ جو صرف 10 محرم کا روزہ ہے یہ یہود و نصارہ خصوصاً جیوز کی ایک مشابہت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 9 کا بھی رکھ لو. صحیح مسلم میں موجود ہے، اور پوری تفصیل جو ہے وہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے، جس کی سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو. اور ایک کمزور روایت ہے مسند امام احمد میں کہ 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو، لیکن اجتہاداً یہ بات درست ہے، اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ 10 محرم کا رکھے، اس کے بعد 11 کا رکھ لے تاکہ 2 روزے رکھ کر مخالفت ہو جائے. باقی جو شیعہ حضرات نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں رکھتے تھے، تو وہ بھی میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہودی تو کوئی نہیں رکھ رہے اور وہ ڈیٹس کیسے میچ کرتی ہیں. میں نے پوری تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی تھی. یوم کپور کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تشریع یا تشرے دونوں پروننسیشن بولی جاتی ہیں اس مہینے کے لیے. اور ابھی تو یہ پچھلے مہینے تو ہمارے ایک دوست ہے پنڈی میں علی الاحسن نقوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ مجھے شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں بھیجی، بالکل بخاری اور مسلم والے الفاظ ہیں 10 محرم کے روزے کے اعتبار سے. اور شیعہ نے ہنگامہ کھڑا کیا، یہ سنیوں نے خود سے یہ روزہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے اصول کے اوپر وہ صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے محدثین کے ہاں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے. جس طرح سنی بھی یعنی شیعہ کو نیچا کرنے کے لیے خود سے بنا لیا کہ جی وہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو کام دونوں طرف کی پارٹیوں نے اور بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. سید اور غیر سید کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں، اگر ہے تو 1 یا 2 دلیل سے واضح کرتے ہیں. جی دلیل اس نے دینی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے جو حرمت والے رشتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیے ہیں کہ یہ رشتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اس میں کہیں لکھا ہوا ہے سید اور غیر سید. تو اب جو کہہ رہا ہے نا سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی، دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ ایک روایت کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جو صرف ایک مشورے کی حد تک تھی. سنن ابن ماجہ میں کہ اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں. ہم پلہ میں صرف خاندان نہیں آتا، سٹیٹس بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تو یہ پریفریبل ہے، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں ایک سید اور غیر سید کا آپ نکاح کر رہے ہیں، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، لڑکا جاہل مطلق ہے، تو یہ کوئی کفر نہیں بنے گا. اس کا کفر تب بنے گا کہ جب وہ اس کا ہم پلہ ہوگا سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خواہ وہ غیر سیدی کیوں نہ ہو. یہ بالکل جعلی مسئلہ شیعہ نے گھڑا، اور سنیوں میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو گود لے کے تو ہنگامہ کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ان کا پڑپوتا پیدا کیا پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ کتاب لکھی کہ جعلی مسئلہ ہے. اپنے پردادے کے خلاف کتاب لکھ دی انہوں نے. اور سب سے حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، خود امام خمینی ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ غیر سید کی بیٹی لی ہوئی ہے، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ جعلی مسئلہ بنایا ہے انہوں نے. کیا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے؟ قرآن کے سے حوالہ دیں. دیکھیں جی قرآن سے کیا حوالہ دینا ہے، ہم آپ کو اب جذباتی طریقے سے اس پہ ٹیکل کرتے ہیں، آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا. مجھے بتائیں اس پلینٹ ارتھ پہ یا اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل پرسنالٹی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ فرشتے ہیں تو فرشتے سب سے بہتر مخلوق ہیں، اگر وہ جنات میں سے ہیں تو جنات بہتر مخلوق ہیں، اور اگر وہ انسانوں میں الحمدللہ تو انسان سب سے بہتر مخلوق ہے. اب اس کے بعد آپ 1000 دلائل بھی لائیں نا، ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا. ہاں ویسے تو میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن میں نے نٹ شیل میں بات کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین شخص
جس اسپیشی میں پیدا کیا ہے نا وہ انسان ہے. انسانیت کو ناز ہے کہ محمد رسول اللہ انسان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملوکیت اور جمہوریت کو خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے خلافت کے قیام کے لیے؟ جی ہم وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیوز موجود ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، دیکھنا بھی چاہیے تھا، یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھا. ہاں اگر اس کو نہیں دیکھتے ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے کسی بھی اسکالرس کا، تو ہمیں اسلام کی مطالعہ کرنا چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں نا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو نا، ان کا باتیں بڑا لوجیکل ہوتے ہیں. ایتھکس پر جو سوال اٹھا تھا نا، انہوں نے ہرن اور چیتا کا مثال دے کر وہ سوال کا جواب دے رہا تھا. تو خدا کی ایک قدرت ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں جو نا، ایک میں بات کہنا فرض سمجھتا ہوں نا، اسلام کے اندر جو ہے نا عقل نہیں چلتے ہیں، اسلام کے اندر حکم چلتے ہیں، شریعت چلتے ہیں. بھلے وہ آپ کو پسند ہو یا پسند نہیں ہو، ہمیں عمل کرنا فرض ہوتا ہے. کیونکہ اسلام نے لونڈیوں کو حلال کر دیا اور شراب کو حرام کر دیا. یہی اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ شراب ایک حرام چیز ہے، اسے ہمیں دور بھاگنا چاہیے. باقی جو ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ کا احکامات پر ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے.